السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. یار جنید، یہ تم نے کچھ پروگرام پہلے ذکر کیا تھا کہ اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اربوں ڈالر بلکہ خرچ کرتے ہیں یہ امریکن جانوروں کے اوپر، اور انسان کا ناس بجا ہوا ہے جانوروں کے علاج پر صرف. ہاں تو مگر آج کی اخباروں میں تو ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے گھوڑے ہیں جو روز 10-10 ہزار روپے کا مربع کھاتے ہیں. کیا؟ وہ کسی اہم شخصیت کے گھوڑوں کا بھی ذکر ہوا ہے. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے، بلکہ یہ ہمارا معاشرتی تضاد ہے جو کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرف اتنی زیادہ غربت ہے، یعنی بے روزگاری، بھوک، ننگ، افلاس، اور دوسری طرف ایسی کلاس بھی موجود ہے جس میں بدتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو صرف اپنے پیٹس پہ، اپنے پالتو جانوروں پہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. 10,000 کا مربع کھاتے ہیں جی گھوڑے. ابھی تو جس اخباری رپورٹ کا تم ذکر کر رہے ہو اس میں تو بالکل جو مجموعی صورتحال ہے اس کا عشر اشیر بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. صورتحال تو اس سے بہت زیادہ خوفناک ہے. جس اعلیٰ ترین شخصیت کا اس میں ذکر ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس شخصیت کے بارے میں، کہ 90 کی دہائی میں انہوں نے ایک برطانوی نسل کا انتہائی نایاب اور بیش قیمت گھوڑا، بلکہ گھوڑی جس کا نام سپاٹ لیس تھا، وہ امپورٹ کی تھی انگلینڈ سے، اور بڑے خفیہ انداز میں اس کو بلوچستان کے ساحل پہ لایا گیا تھا. پھر اس کو ساہیوال کے ایک فارم میں لایا گیا جہاں پر اس کی رجسٹریشن ہوئی ایک عام دیسی گھوڑی کے طور پر، اور پھر اس کو ریس کلبوں میں دوڑایا گیا. اور اس نے آتے ہی جب 8 اس کی ریسز تھیں اور 8 کی 8 اس نے دوڑ لی، پھر لوگوں کو جیت لیں، پھر لوگوں کو شک ہوا کہ یہ مقامی گھوڑی نہیں ہے. پھر اس کو جھنگ کے ایک فارم میں لے جایا گیا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے کاف لیگ کے ایک MN ہیں، ان کے برادر نسبتی کا وہ سٹڈ فارم ہے، وہاں پہ اس سپاٹ لیس نامی گھوڑے کو رکھا گیا تھا. اور اس کے آج تک جو ہیں کئی اس کے بچے جو ہیں وہ سپاٹ لیس کے بچے ہونے کی وجہ سے 8 سے 10 لاکھ روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں. اور جن نایاب گھوڑوں کا ذکر کیا گیا نا رپورٹ میں، اس کی 50 سے 60 لاکھ روپے تک قیمت نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے گھوڑے ہیں جن کی 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ قیمت ہے. مائی گاڈ، یہ کھلی باتیں ہیں، اور جو اس فیلڈ میں جو شوقین لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں. ہاں، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ کو، اس کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے اس میں بہت سی باتیں ہیں چنبے کی، لیکن اس میں ایسی کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں. اپنے لاہور میں تم دیکھ لو، صرف لاہور کی ایک کالونی کے اندر کتوں کے علاج کے لیے 5 کلینک موجود ہیں. اور انہی کلینکس میں سے ایک کلینک کا جو ڈاکٹر ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک پیشنٹ دیکھنے کے، یعنی ایک پیٹ دیکھنے کے، وہ 5,000 روپیہ فیس لیتا ہے، اور وہ روزانہ 10 سے 12 جو ہے وہ کتے یا بلیوں کا علاج کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، غریب کے پاس ایک گولی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ دیکھو کسی کتے کام میں پڑا ہوا ہے. بے روزگاری اپنے انتہا پہ ہے. اور مجھے تو ویسے سچی بات ہے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ جو اپنے کتوں پہ، بلیوں پہ، گھوڑوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کی کالونی میں، ان کے محلے میں، ان کے ہمسائے میں، ان کے شہر میں کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے بلک بلک کے مر جاتے ہوں. سر آپ گھوڑوں کی بات کریں، یہاں پہ تو کتے اتنے مہنگے ہیں کہ بندے کے ہوش ٹھکانے پہ آ جاتے ہیں. پاکستان جیسے غریب ملک میں ابھی میرے علم میں ہے کہ ایک شخص نے 80 لاکھ روپے کا کتا خریدا ہے. ہاں، انٹرنیٹ پہ مختلف ویب سائٹس ہیں کتے، بلیوں، طوطوں کی خرید و فروخت کے لیے، جس میں لاکھوں میں بات کی جاتی ہے. یار 80 لاکھ روپے کا کتا؟ جی، اس میں کوئی ABS بریک لگی ہوئی ہے، پاور سسٹم کتا ہے. میں نے بھی خبر بتانے والے سے یہی بات پوچھی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ چیمپئن کتے کا بیٹا ہے. ہائے، اس دور میں کتے کے پتروں کی ویلیو ہی بہت ہے. اور گھوڑوں کے حوالے سے تم جس میڈیا رپورٹ کا ذکر کر رہے ہو اور جن چونچلوں کا ذکر کیا گیا ان کی پرورش کے حوالے سے، وہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں کے لیے باقاعدہ پوری رات یہ جو 10,000 روپے کا وہ روزانہ مربع کھاتے ہیں، اس مربے کو خاص قسم کے سیب، چقندر اور بہت ہی قیمتی قسم کی زعفران اور پھر دیسی انڈے، صرف دیسی،
خاص قسم کے انڈے اس میں ڈال کے اس کو ساری رات پکایا جاتا ہے اور پھر 3 لوگ مل کے ایک گھوڑے کو فیڈ کرتے ہیں ایک خاص ٹیکنیک سے, اور پھر ایک ایک گھوڑے کے اوپر ایک ایک ڈاکٹر اور پورا سٹاف جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے. اور اگر گھوڑے کا جسم جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگتا ہے تو فوری طور پر جو انتہائی جدید قسم کی فزیوتھراپک مشین ہے اس سے ان کی فزیوتھراپی کی جاتی ہے, زیتون کے تیل کی مالش کی جاتی ہے, خمیرہ مرواری جو انتہائی مہنگا ہوتا ہے وہ اس کو 6 گھنٹے کے بعد کھلایا جاتا ہے. تو اس طرح یہ 10,000 کا خرچہ نہیں ہے, یہ تقریباً 20 سے 22,000 روپے کا ڈیلی خرچہ ہے. مائی ہائے گاڈ, ہائے ہائے ہائے, میں چیخ چیخ کے مر جاتا ہوں, پر یہ لوگ کہ میری یہ ٹانگیں دبا دے, کوئی میرے نزدیک نہیں آتا. اور ایسی ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جن کے گھوڑوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں. یار تم اس اعلیٰ شخصیت کے پاس مجھے کوئی جانور نہیں لگوا دیتے؟ خدا کا خوف کرو. یہ جس اعلیٰ ترین شخصیت کا میڈیا رپورٹس میں ذکر کیا گیا ہے نا, ان شخصیت نے پورے ملک میں گھوڑوں کی پرورش کے حوالے سے جتنی بھی اجارہ داریاں تھیں مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں سب کا خاتمہ کر دیا ہے. بلکہ ان کو یہ بھی اس بات کے لیے بھی بلیم کیا جا رہا ہے کہ جو گھوڑوں کی نسل کے حوالے سے جو ٹرانسپیرنسی ہوا کرتی تھی کہ اس کے پورا شجرہ نسب گھوڑوں کا رکھا جاتا ہے, اس کی جو ٹرانسپیرنسی شیٹر ہوئی ہے اس کا مورد الزام بھی اسی اعلیٰ شخصیت کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اور انہی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں جب موجودہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے, اس وقت تو آرمی چیف نہیں تھے, تو انہی صاحب نے ان سے فرمائش کی تھی کہ وہ آرمی ریس کلب سے جو پونی نسل کا نایاب گھوڑا ہوتا ہے چھوٹی قد و قامت کا, وہ انہیں تحفے کے طور پہ دے, لیکن اس وقت جنرل صاحب نے انکار کر دیا. سر گھوڑوں کی بات تو دوسری ہے نا, اب کتوں پہ بعض لوگ اس لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ گھر کی حفاظت کرتے ہیں. ویسے میں تو اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے کتے گھر میں رکھ کر ان سے حفاظت کا کام لیں. میری رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ واقعی یہ چوری اور ڈکیتی اس کے کلچر سے بچنا چاہتے ہیں جو پورے ملک میں پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کو کلاس ڈیفرنس کم کرنا پڑے گا. مہنگی نسل کے کتے جو ہیں وہ چوریاں ڈکیتیاں کم نہیں کر سکتے. جو بڑھتا ہوا غریب اور امیر میں فرق ہے, اس فرق کو کم کرنا چاہیے. وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے, مگر مہنگا کتا جو ہوتا ہے نا جی, وہ اس لیے لوگ رکھتے ہیں کہ وہی ڈاکو چور کو پکڑتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کا لوکل ان پڑھ کتا ہے نا, نالائق کتا, یہ جو کسائی کے پھٹے تھلے بیٹھ کے مکھیوں کے ساتھ مکھی ٹینس کھیلتا رہتا ہے, یہ چور نہیں پکڑ سکتا. وہ تو ویلا ہوتا ہے بالکل نکارا, یا گڈی کا دھواں ویکھ کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, یہ زیادہ سے زیادہ جرت کرے گا تو جس فقیر نے بہت رنگین کپڑے پہنے ہوں گے اس کو پڑ جائے گا. ڈر جاتا ہے نا کہ یہ رنگین ٹی وی ہے, یہ بندہ ہے. یہ جو امیر کتے ہوتے ہیں نا, مہنگے کتے, یہ تو بڑے پڑھے لکھے کتے ہوتے ہیں یار. ہاں ہاں, ان کو بڑی مینرزم ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو شام کو اگر ایک ادھا کو ٹاک شو نہ دیکھ لیں تو یہ نہیں سوتے, باقاعدہ مالک کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. یہ تو انگلش میں بات چیت کرتے ہیں, آپ ان کو ہیلو کہو آگے سے, بڑا اچھی آپ کو داد دیں گے انگلش میں. واو ہاں ہاں, بڑے عقل مند کتے ہوتے ہیں یہ تو. کئی کتے میں نے دیکھا مالک کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں. آؤ, اور ہوتے بھی اتنے پیارے اور صاف ستھرے ہیں کہ اگر بھونکے نہ تو بندہ توڑیہ سمجھ کے ہاتھ بھی صاف کر لیتا ہے ان کے ساتھ. امان سے میں ایک گھر میں کیا ہوں, میں نے کیا میں حیران ہی ہو گیا, انہوں نے کتے کے لیے بستر کیا ہوا تھا, ٹی وی لاؤنج میں ساتھ ہیٹر لگایا ہوا, کتا بقاعدہ تکیہ لے کے لیٹا ہوا. یار میں اوپر سے مسکین ہو جی, میں نے گھبرا کے اس کی عزت شروع کر دی. میں نے جا کے اس کا پیار پیور کیا, میں نے کہا بھابی جی آج بھائی ہوری فیکٹری نہیں گئے. ناظرین, یہ وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کتے نے خود مجھے بتایا, بس یہ آج میرا بی پی لو تھا.